पाकिस्तान प्लस के मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि आपको बता सकूं कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान से कोसों दूर अज़रबैजान की हेल्प क्यों की और क्या वजह पड़ी, कोई मजबूरी थी या अपनी ज़रूरत के तहत पाकिस्तान ने मदद की। तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान प्लस पर नए हैं तो नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी आपकी तरफ से। तो उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आए। तो अब बढ़ते हैं हमारे अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स जो हैं, फिगर जो हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक इलाका था जो दोनों की कब्ज़े में था। एक एग्रीमेंट के तहत जब रूस की ताकत जो थी वो उसके टुकड़े हुए, तो नागोर्नो का जो इलाका था, नागोर्नो काराबाख जिसे कहते हैं, उससे इन दोनों ममालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट के तहत दोनों के इंतज़ाम में दे दिया गया। तो एग्रीमेंट था, चलता आ रहा था, लेकिन 1990 में तकरीबन 90s में आर्मीनिया की फ़ौज ने मुदाखलत की और इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। तो अज़रबैजानियों का मौक़िफ़ था कि ये इलाका हमारा है और हमारे लोग ही इस इलाके का इंतज़ाम संभालते आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 90s के बाद से मुसलमानों की ताकत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई और आपस में जो इत्तेहाद था वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया। तो इस वजह से अज़रबैजान का कोई साथ देने वाला नहीं था। तो उन्होंने इतना लंबा बर्दाश्त किया आर्मीनिया की फ़ौज को और इस जो इलाके को है अपनी नज़रों में रखा और आखिरकार उन्होंने एक हफ़्ते की मुसलसल जंग के बाद आर्मीनिया से ये इलाके छीन लिए और न सिर्फ छीन लिए बल्कि आर्मीनिया की फ़ौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अज़रबैजान की फ़ोर्सेस ही नहीं थी जिन्होंने आर्मीनिया की फ़ोर्सेस को वहाँ से पिछाड़ कर रख दिया, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जिनकी मुदाखलत से अज़रबैजान की फ़ौज आर्मीनिया की फ़ौज पर हावी आई। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए रूस की, तो रूस ने इस तरह किया कि अज़रबैजान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया और उन्होंने पहले दिन से ही ये कहा कि अज़रबैजान के ये इलाके हैं और अज़रबैजान को हक़ मिलना चाहिए। और आर्मीनिया इस तरह रूस की पहुंच से दूर चला गया और रूस की सपोर्ट उसे नहीं मिली। दूसरी बात कि रूस ने जो उनका बेहतरीन मुल्क में बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है वो अज़रबैजान के फ़ौजियों के हवाले कर दिया। तो क्योंकि आप जानते हैं कि रूस आर्मीनिया और अज़रबैजान के बिल्कुल ऐसे समझें कि दरमियान में है, उनकी जो बाउंड्री है वो दोनों के दरमियान में है। तो जब कोई आर्मीनिया का मिसाइल निकलता है या कोई त्यारा निकलता है तो रूस का जो जदीद तरीन सिस्टम है एंटी मिसाइल सिस्टम, वो उसे डिटेक्ट कर लेता है और आराम से उसे उड़ा देता है। तो इस तरह आर्मीनिया लिमिटेड हो गया और वो हवाई बर्तरी हासिल ना कर सका और अब उसे आर्मीनिया को लड़ना पड़ा मैदानों में। तो सिर्फ मैदानों में लड़ने की वजह से, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसराइल ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इस जंग में मुदाखलत की है और अज़रबैजान का बहुत साथ दिया है। उन्होंने अपने जंगी जहाज़ अज़रबैजान के हवाले कर दिए, कुछ मिसाइल भी अज़रबैजान के हवाले कर दिए। और तुर्की की भी बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा जो इसमें कोऑपरेशन करने वाला मुल्क है, अज़रबैजान को जितवाने वाला मुल्क है, वो तुर्की है। और मैं आपको बताता चलूँ कि तुर्की ने ना सिर्फ सिफारती महाज पे, फ़ौजी महाज पे, बल्कि आप हर तरह से अज़रबैजान की जो है सपोर्ट की। तुर्की ने पाकिस्तान को भी प्रेशराइज़ किया होगा या इस तरह कहें कि इनवाइट किया होगा कि वो अज़रबैजान की मदद को आएँ।
تو پاکستان بھی آیا، اور اس طرح ان تینوں چاروں ممالک نے مل کے ارمینیا کی ایک چھوٹی سی فوج کو آرام سے شکست دے دی۔ ناظرین، ارمینیا سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ جب روس ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور روس ہی آپ کے مخالف کا ساتھ دے رہا تھا، تو آپ کی ایک چھوٹی سی فوج تھی، تو آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ ایک کنفلکٹ میں آ جائیں اور میدانی وار چھیڑ دیں۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ سفارتی محاذ پر یہ ایشو اٹھاتے اور جنگ سے جتنا ہو سکتا تھا بچتے۔ اب جو معاملات ہیں پاکستان کے، کہ پاکستان آذربائیجان کا ساتھ کیوں دینے لگا اور کوسوں دور پاکستان کے بارڈر بھی نہیں ملتے، تو بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے تنگ آ چکا ہے۔ جی واقعی بات ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے تنگ آ چکا ہے، اور جو لوگ پاکستان میں سعودی عرب کے حامی ہیں ان کا بھی ایک خیال بنتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ان کا خیال تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ اب سعودی عرب اپنے مفادات کے علاوہ کسی کے مفادات کو ترجیح نہیں دے گا، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا کوئی بھی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح OIC کے اجلاس میں پاکستان کو پیچھے رکھا گیا اور بھارت کو ایز اے مسلم کنٹری اجلاس میں ان کو شریک کروایا گیا۔ ان کے جو وزیر خارجہ تھیں سشما سوراج، ان کو اجلاس میں شامل کرایا گیا، ان کی تقریر نشر کی گئی۔ تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو بیک اپ پہ رکھ دیا گیا ہے، اور پاکستان کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے پاکستان کو مقروض کر رکھا ہے اپنا، اور مختلف طریقوں سے پریشرائز کرتا رہتا ہے پاکستان کو کہ ہماری بات مان لیں۔ پاکستان نے تیل ان سے ادھار لیا ہوا ہے، بہت بڑا قرض لیا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 11 لاکھ لوگ سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں، مختلف شہروں میں موجود ہیں، اور ہر سال بہت بڑا زر مبادلہ پاکستان کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان بھی مجبور ہے ان کی بات ماننے کو۔ اور بات کر لیتے ہیں ترکی کی، کہ پاکستان کو ترکی کی بھی ضرورت ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی اکانومی جو ہے وہ صرف اور صرف تیل پر منحصر کرتی ہے، اس کا انحصار صرف اور صرف تیل پر ہے، اور اب کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے تیل جو ہے وہ بکنا بہت کم ہو گیا ہے، اور ہر سال پوری دنیا سے بہت بڑی تعداد میں لوگ زیارات کو آتے ہیں سعودی عرب، تو اس سے پیسہ جو آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے، اور اب سعودی عرب کی اکانومی پیچھے چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ناظرین، ترکی صدر طیب اردوان کی صدارت کے بعد بہت چینجز لایا ہے اپنے خارجہ پالیسی میں، اور اپنے اندرونی سٹرکچر میں بھی اچھی خاصی تبدیلی لے کے آ چکا ہے۔ جو پہلے ترکی ہوتا تھا، جسے سیکولر ترکی کہتے تھے، سیکولر ملک کہتے تھے، وہ چینج ہو چکا ہے ایک اسلامک ملک میں۔ صدر طیب اردوان نے بہت ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے وہ ثابت کر سکے کہ خلافت عثمانیہ اب دوبارہ سے اٹھ سکتی ہے، دوبارہ جنم لے سکتی ہے۔ تو صدر طیب اردوان نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے دنیا ان کی لیڈرشپ کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تو اب ترکی جو ہے وہ مسلمانوں کا نیا ابھرتا ہوا لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو ممالک سعودی عرب سے تنگ آ چکے ہیں وہ اس نئے بلاک میں آرام سے چلے جائیں گے۔ ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آذربائیجان کا ساتھ دینے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے ضرورت چھپی ہوئی ہے۔ وہ آپ اس طرح دیکھ لیں کہ پاکستان کو زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے سعودی عرب پر، بہت ساری درآمدات پر، جیسے پیٹرولیم کی تقریباً 80 سے 90% جو ہے درآمدات وہ پاکستان سعودی عرب سے کرتا ہے۔ تو اور اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس پر انحصار نہ کرے بلکہ وسط ایشیائی ممالک کی طرف جا رہا ہے، جیسے ایران ہے، آذربائیجان، ترکمانستان،
کرغستان، اور ان علاقوں میں گیس اور تیل بہت بڑی مقدار میں موجود ہے، اور پاکستان شاید ان ممالک سے تجارت کرنا چاہتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ بھی بچے گا اور دو طرفہ تجارت ہوگی۔ اور پاکستان نے آذربائیجان کی سپورٹ کر کے ایک اور بات منوا دی ہے کہ پاکستان اب جو ہے سعودی عرب پر منحصر نہیں رہے گا، بلکہ اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں، اپنے جو خیر خواہ ممالک ہیں جیسے ایران، ترکی اور ملیشیا وغیرہ، چائنا، ان پر اب ڈیپینڈ کرے گا، ان کی بات مانے گا، اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کی بھی بات مانی جائے گی۔ جیسے کشمیر کا ایشو ہے تو اب پاکستان نے کیونکہ آذربائیجان میں مداخلت کر دی ہے، اور آذربائیجانیوں کا اور پوری مسلم امہ کا انہوں نے دل جیت لیا ہے، تو اب پاکستان کی حمایت بھی آئے گی اور ہر طرف سے آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے ممبر ممالک سے نہ آئے، ان کے اتحادیوں سے نہ آئے، لیکن باقی ممالک سے ضرور آئے گی۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب لازمی کر دیں۔ آپ کا اس میں کچھ نہیں جائے گا، بلکہ ہمیں آپ کی سپورٹ ملے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔